عبد المناف جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا۔ یہ پیدا ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پا رہا تھا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ بھتیجا جوان ہو گیا تو وہ اسے لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ جب وہ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا، یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ پھر انہیں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے سردار تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار عمرو تھا، مگر وہ اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی مت کرو، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس پہ مٹی سے پاٹ لگا دیا۔ کنواں اس سے پہلے بھی خشک ہو چکا تھا اور اب اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصہ کا زمانہ اسی طرح گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور انہیں کھودنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اسے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر وہی شخص آیا خواب میں اور کہنے لگا، برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ تو پھر وہ بنا کچھ بتائے چلا گیا۔ تیسری رات جب میں اپنے بستر پر سو رہا تھا تو پھر وہی شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا، مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا، مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ بغیر بتائے چلا گیا۔ اس سے اگلی رات جب اپنے بستر پر سو رہا تھا تو پھر وہی شخص آیا اور بولا، زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ تو اس بار اس نے بتایا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا پانی حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کہاں ہے؟ اس نے بتایا، جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے پاس یہی ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون تھا اور کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ بت موجود تھے جو خون اور گندگی تھی وہ ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کی تھی۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات یہ سن کر اپنے حارث بیٹے سے کہا کہ تم ان لوگوں کو میرے قریب مت آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں تو وہ رک گئے۔ انہوں نے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ کنویں کے آثار جلد ہی نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، اللہ اکبر، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے تو اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔
اس پر قریش نے کہا کہ تب پھر اس معاملے میں ہم تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ عبدالمطلب نے کہا کسی سے فیصلہ کراؤ۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیمہ کی کائنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کائنہ ملک شام کے بلائی حصے میں رہتی تھی۔ آخر عبدالمطلب اور دوسرے قریش کے لوگ اس طرف روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیاباں میدان تھا۔ وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش کا ارادہ کیا۔ عبدالمطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی تو اس کے پیروں سے پانی کا چشمہ ابھر آیا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو عبدالمطلب سواری سے نیچے اتر آئے تو سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبدالمطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے لیے تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیاباں میدان میں سیراب کر دیا، وہی ذات زمزم سے بھی تمہیں سیراب کرے گا، اسی لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش والوں نے جان لیا کہ عبدالمطلب پر اللہ تعالیٰ خاص مہربان ہے، لہٰذا اس سے جھگڑنا بے سود ہے اور کائنہ کے پاس جانے کا فیصلہ بھی فائدہ مند نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ واپس لوٹ کر عبدالمطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زریں نکل آئیں۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ آ گرا۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا اب اس میں ہمارا حصہ ہے۔ عبدالمطلب بولے نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ٹالیں۔ 2 تیر قریش کے نام کے لوگوں کے رکھے گئے، 2 تیر کعبہ کے اور 2 عبدالمطلب کے نام کے رکھے گئے۔ پانسا پھینکا تو مال و دولت کعبہ کے نام کا نکلا، تلواریں اور زریں عبدالمطلب کے نام اور قریش کے نام کے تیروں پہ کچھ نہ نکلا۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا اور عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبدالمطلب نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کنویں کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے تو میں اپنا بیٹا تیرے راستے پہ ذبح کر دوں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو، اپنا بیٹا ذبح کرو۔